جنگ بندی کے بعد پہلی بار ایران کا امریکی تنصیبات پر حملہ۔ ایران نے اردن میں امریکی اڈے پر میزائل داغ دیے۔ اردن کی فضاؤں میں دھماکوں کی آوازیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب نے امریکی اڈوں پر 4 بیلسٹک میزائل داغے۔ امریکی افواج پر ایران کے بیلسٹک میزائل حملے کو کامیابی سے ناکام بنا دیا گیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی افواج مکمل الرٹ اور ہر ممکن کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ نیتن یاہو سے کسی معلومات کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر کا ملاقات سے پہلے نیتن یاہو کو اوقات میں رہنے کا پیغام۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہا کہ امریکی معاملات میں مداخلت نہ کریں، ہمیں نہ سمجھائیں کیا کرنا ہے۔ امریکی اسپیس فورس خطے کی مکمل صورتحال جانتی ہے۔ نیتن یاہو ایران جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو ایران کے جوہری خطرے سے متعلق مجھے براہ راست کیوں نہیں کہتا؟ دنیا بھر میں اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں کا ارادہ نہیں۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو فوجی آپریشن مکمل کریں گے۔ چاہتے ہیں ایران کو تباہ کرنے کے بجائے معاہدہ طے پا جائے۔ ایران چاہے بارودی سرنگیں بچھائے یا حملے کرے، آبِ ہرمز ہماری گرفت میں ہے۔ ایران کے گرد ناکہ بندی انتہائی سخت اور ناقابل شکست ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ملاقات۔ ایران جنگ اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ یوکرینی صدر زیلنسکی بھی صدر ٹرمپ سے ملے۔ اسرائیل کا ایران کے خلاف حکمت عملی پر امریکہ کے ساتھ اختلافات کا اعتراف۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ وہ ایران کی توانائی مراکز پر حملہ کرنا چاہتے تھے، ٹرمپ نے اجازت نہیں دی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی توانائی مراکز پر حملوں سے تیل کا عالمی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکی خدشات کے باعث ایران کے توانائی اہداف کو نشانہ نہیں بنایا۔ امریکی جنگی طیارے ایران پر حملوں کے لیے اسرائیل سے آپریٹ کرتے ہیں۔ ایران آبِ ہرمز پر غیر ضروری مطالبات کر رہا ہے۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ ایرانی مطالبات کو عمان، امریکہ اور عالمی برادری نے مسترد کر دیا۔ زیر بحث معاہدہ صرف ہم آہنگی کے لیے ہے، کوئی ٹیکس یا فیس شامل نہیں۔ امریکی عہدیدار نے کہا کہ ایران نے آبِ ہرمز پر جہاز رانی کے لیے ایسا عبوری انتظام تجویز کیا تھا جس سے اسے آبی گزرگاہ پر زیادہ کنٹرول حاصل ہو جاتا۔ امریکہ اور عمان نے اس تجویز کو غیر معقول قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ 2 روز میں سعودی تیل تنصیبات پر دوسرا ڈرون حملہ۔ سعودی فضائی دفاع نے عراق سے داغے گئے متعدد ڈرون تباہ کر دیے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق ڈرونز نے مشرقی صوبے میں تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ حملہ عراق میں سرگرم ایران نواز ملیشیا نے کیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ مملکت اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھانے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ سعودی عرب کا عراق سے اپنی سرزمین جارحیت کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کا مطالبہ۔ سعودی عرب نے حوثیوں کے حملوں کے بعد جازان آئل ریفائنری بند کر دی۔ حملوں میں ریفائنری کے کمپلیکس اور ٹینک فارم کے حصے کو نقصان پہنچا تھا۔ ریفائنری کی مرمت 15 اگست تک مکمل ہونے کا امکان۔ دوسری جانب حوثیوں کا سعودی بحری جہاز پر بیلسٹک میزائل کا حملے کا دعویٰ۔ حوثی ترجمان کے مطابق آئل ٹینکر نے بحیرہ احمر میں بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی۔ ادھر چین نے بحیرہ احمر میں تیل بردار جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے حوثیوں سے براہ راست رابطہ کر لیا۔ نیوز ایجنسی کے مطابق چین نے اپنے آئل ٹینکرز کے لیے حوثیوں سے انفرادی سیکیورٹی کلیئرنس لی۔ اب تک چین کے 4 آئل ٹینکرز باب المندب سے گزر چکے ہیں۔ ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست نہیں کی۔ مذاکرات میں ثالثوں کے ذریعے ملنے والی امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں کہ اقدام امریکہ کے بے جا مطالبات کے سبب کیا۔ بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی۔ امریکہ نے ایسا منصوبہ پیش کیا جس میں بے جا مطالبات تھے، جس پر ایرانی وفد نے منصوبہ واضح طور پر مسترد کر دیا۔ امریکی وفد منصوبہ مسترد ہونے کے بعد بات چیت چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ آبِ ہرمز بند رکھنے کی پالیسی بھی برقرار رہے گی۔ ناقابل قبول تجاویز منظور نہیں کریں گے۔
ایرانی وزیر خارجہ کے عمانی اور سعودی عرب کے ہم منصبوں سے ٹیلی فونک رابطے عباس راکچی نے بدر ابوالسعیدی اور شہزادہ فیصل بن فرحان سے اپنے ہارمز کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا. خطے میں استحکام کے لیے باہمی تعاون اور سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور. اہم بحری روٹ سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق. عباس راکچی نے کہا اپنے ہارمز میں عدم استحکام اور عدم تحفظ کا ذمہ دار امریکہ کا جارحانہ رویہ ہے. سعودی عرب نے حوثیوں کے حملوں کے بعد جازان آئل ریفائنری بند کر دی. حملوں میں ریفائنری کی کمپلیکس اور ٹینک فارم کے حصے کو نقصان پہنچا تھا. ریفائنری کی مرمت 15 اگست تک مکمل ہونے کا امکان. ترجمان سعودی وزارت دفاع میجر جنرل ترکی المالکی کے مطابق مشرقی صوبے اور ریاض نے تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی. دفاعی نظام نے حملہ آور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا. قطر اور اردن کی عراقی سرزمین سے سعودی تنصیبات پر ڈرون حملے کی شدید مذمت. عراقی وزیر اعظم نے حوثی تنظیم انصار اللہ کے سعودی عرب پر حملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا. ادھر یمن کی حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ نے بیان میں کہا کہ سعودی تیل تنصیبات پر حملہ سعودی ڈرون کی یمنی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر کیا گیا. جاپان میں 7.1 شدت کا ہولناک زلزلہ، متعدد افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی. جنوبی صوبہ کوماموٹو شدید متاثر ہوا، شاہراہوں اور پلوں کو نقصان، عمارتیں لرز گئیں. ایک شاپنگ مال میں دھماکے سے عمارت مکمل طور پر تباہ. ایک پل اور تاریخی مندر بھی گر گیا. شدید جھٹکوں کے باعث ٹرینیں ٹریک سے الٹ گئیں. ہزاروں گھروں کی بجلی بند. جاپانی وزیر اعظم کے مطابق اب تک 61 آفٹر شاکس ریکارڈ کیے جا چکے. چین و میکسیکو میں بھی زلزلے کے جھٹکے. میکسیکو میں 5.9 شدت کا زلزلہ ریکارڈ. ایل سلواڈور اور گواٹیمالا میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے. پنجاب میں مانسون بارشوں کے چوتھے اسپیل کا الرٹ جاری. 29 جولائی سے 5 اگست تک صوبے بھر میں بادل برسیں گے. مشرقی دریاؤں اور ملحقہ ندی نالوں میں روغیانی کا خدشہ. پنجاب میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال. شجاعت کے قریب دریا چناب کا سیلابی پانی مقامی حفاظتی بندوں سے ٹکرانے لگا. کوٹ ادو میں ہیڈ توسا بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. ہیڈ توسا بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ. شیشا وطنی میں دریا راوی سے مختلف مقامات پر زمینی کٹاؤ جاری. ادھر سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی انتظامیہ کو الرٹ اور مکمل تیار رہنے کی ہدایت. عالمی مارکیٹ میں خام تیل سستا ہونے کا فائدہ عوام کو نہ ملا. ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 37 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا. نئی قیمت 386 روپے 83 پیسے فی لیٹر تک جا پہنچی. پیٹرول کی قیمت میں صرف 1 روپے فی لیٹر کمی. پیٹرول کی نئی قیمت 334 روپے 18 پیسے فی لیٹر مقرر. ادھر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری. امریکی خام تیل $80 فی بیرل کی سطح پر آ گیا. برطانوی خام تیل کی $86 فی بیرل میں فروخت. متحدہ عرب امارات کا مربن کروڈ $87 فی بیرل پر آ گیا. امریکہ نے پیٹریاٹ اور تھاڈ میزائل نظام کی پیداوار بڑھانے کے نئے معاہدے کر لیے. تھاڈ اینٹی میزائل نظام کے راکٹ موٹرز کی پیداوار بھی بڑھائی جائے گی. امریکی میڈیا کے مطابق میزائل ذخائر مکمل بحال کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں. امریکہ نے ایرانی حملوں کے جواب میں بڑی تعداد میں پیٹریاٹ اور تھاڈ میزائل استعمال کیے.